چند منٹ 8:10 کو اذان ہوتی ہے 20 منٹ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، اور كما قال عليه السلام. دوستو، بزرگوں، میرا بہت دنوں سے حضرت محتمین صاحب سے تعلق رہا. برابر دارالعلوم کی شورا میں ملاقات ہوتی رہی، جس سے میں متاثر رہا. اور سب سے پہلے متاثر میں یہاں سے اس وقت ہوا جبکہ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی تشریف لائے تھے، اور جا کر کے انہوں نے ہم لوگ سے کہا کہ بھائی وہاں جا کر کے میں بہت متاثر ہوا. حسن ادب، حسن نظم، کوئی خوبی خوب میں نے دیکھا، بہت تعریف کیا انہوں نے. میں اس وقت سے متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. علماء کرام اس کی توسیع، اس کی تحصیل کرتے رہے. ابھی مجھ سے صاحب نے فرمایا کہ کوئی نصیحت کروں. ماشاء اللہ بہت سی نصیحتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس وقت مضمون ذہن میں آیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ کرسی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. ہم سب نیابتاً اور وراثتاً یہاں بیٹھ کے کچھ بول رہے ہیں. اس بنا پر جو باتیں یہاں سے کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہونی چاہیے. جہاں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے، ہر کی بجائے نشست مردمہ بغیر متوجہ شد پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کرنا. جو شخص کسی جگہ پر علم کی جگہ پر یا شیخ کی جگہ پر یا کسی جگہ پر کسی منصب پر بیٹھا ہے، اس کو ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، نیابت میں یہ کام کر رہے ہیں. اس نیابت کا پاس و لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جن جن مناسب پر ہم فائد ہیں اور جو بھی فائد ہے جس منصب پر، چاہے اس ملک میں ہو یا اس ملک میں ہو، الحمدللہ یہاں کی تعلیمات اور یہاں کی تربیت کا وہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مناسب سے نوازا ہے. ان مناسب کا صحیح استعمال اسی صورت میں ہوگا جبکہ ہم خود اصل کی ترجمانی کریں. شاہ صاحب کہتے ہیں ہر کی بجائے نشست وہ میرا بہما قد کے انبیاء علیہ السلام کا سارا قدر. جو شخص کسی منصب پر فائز ہوا اس کو وہی کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، کیونکہ وہ اصل نہیں ہے بلکہ وہ پسرم ہے. اس بنا پر اس کا لحاظ، اس کا پاس ہم تمام علماء جو منسوب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ یہاں جو پہلے جو حضرات فارغ ہو چکے ہیں ان حضرات کا اجتماع ہے. مجھے بھی بہت مسرت ہوئی کہ ایسے اجتماع میں شرکت کا موقع ملا اور بات سننے کا بھی موقع ملا. مجھے بہت باتیں پسند آئی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوستوں، بزرگوں،
سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کرسی پر بیٹھنے کا یہ ہے وہ اعلان کرے. سب سے پہلے اعلان کیا ہر نبی نے لا اسألکم اجرا، ہم تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے. صاحب بیضائی نے لکھا ہے تمہیصا للنصیحۃ و اضاحۃ للتہمۃ. اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ ہر نبی کو اس لیے اعلان کرایا گیا کہ ہم تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. اس چیز کا اعلان ہر جانشین کو کرنا لازم و ضروری ہے. تمہیصا للنصیحۃ، نصیحت کو خارج کرنے کے لیے، وَإِذَاحَةً لِلتُّهْمَةِ، تہمت کے ازالے کے لیے. جب دنیاوی چیز مانگیں گے طلب کریں گے تو ہم بدنام بھی ہو سکتے ہیں. ہماری نصیحت میں خلوص نہیں رہ جائے. اس بنا پر ہر نبی کو حکم دیا گیا ہے لا اسألکم اجرا. اس لیے انبیاء کی کرسی پر جو بیٹھے ہیں کہ ہم کو بھی اپنے زمانے حال سے یا زمانے کال سے اعلان کرنا ہوگا کہ ہم سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم سے کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ ہم نائب ہیں انبیاء کے، تو نائب کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاص کا ثبوت دے. چنانچہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بہت جلوی وصحب الناس علی شریعتین، لوگوں کے ساتھ مساوات دو شرطوں پر کرو، قطع الطمع للناس وعما فعل الناس. شاہ ولی اللہ صاحب جو زبردست گویا کہ مجدد بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا انہوں نے صحیح نقشہ پیش کیا اپنی امت زمانے میں. فرماتے ہیں کہ وصحب الناس علی شریعتین قطع الطمع عن الناس وعما فعل الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں ہے مگر جو ان کے جیبوں میں ہے اسے قطع طمع کرو. عن الناس وعما فعل الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع طمع. اور دوسری چیز فرمائی جس کو ہمارے حضرت ماشاء سب بہت بیان کرتے تھے، جو بھی حضرت عالم یا جو بھی تشریح ضرور سناتے تھے، بس سب الناس علی شریعتین. پہلی چیز قطع الطمع عن الناس وعما فعل الناس، لوگوں سے قطع طمع کرو اور ان کے ہاتھوں میں اس سے قطع طمع ہو. اس کے بعد ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب قطع طمع ہوگا تو ہو سکتا ہے بدخلقی لوگ کرنے لگے، خشکی آ جائے. فوراً شاہ صاحب نے کہا وحسن الخلق مع کل احد، باوجود قطع طمع کے حسن خلق کو نہ چھوڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی طمع نہیں رکھتے تھے، لیکن ایک معمولی آدمی سے بھی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا وہ اس لیتم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی ترمیم ہی کیا ہے باوجود قطع طمع کے پوری طریقے سے یکسوئی کی. لیکن اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. تو وصحب الناس علی شریعتین قطع الطمع عن الناس وعما فعل الناس وحسن الخلق مع کل احد. قطع طمع کے بعد ہو سکتا ہے بدخلقی آ جائے، کچھ ایسی چیز آ جائے جس سے معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے باوجود حسن خلق کا دامن نہ چھوڑو. شاہ ولی اللہ صاحب کا کمال تھا، ان کی تعلیمات ایسی معتدل ہے. حسن الخلق مع کل احد، ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق، چاہے تم ان سے امید رکھو یا وہ تم سے امید نہ رکھے. ان چیزوں کا استحضار دوستوں بزرگوں ضروری ہے. ہم در حقیقت ورثۃ الانبیاء ہے. ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ الجامعون بین العلم والعمل، علم و عمل کے جامع یہ ورثۃ الانبیاء ہے. بلکہ حال کو بھی ملائیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال قلبی کے جو وارث ہے وہ اصل میں ورثہ ہے. ایک وراثت ظاہری ہے، ایک وراثت باطنی ہے. باطنی وراثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ قطع طمع ان میں سے اول ہے، توکل ہے، تواضع ہے، انکسار ہے. جس طرح ان کے اقوال کے ہم وارث ہیں اور پر عامل ہونا ضروری، اسی طرح ان کے اعمال کے، اسی طرح احوال کے بھی ان کے ہم وارث ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احوال دیے تھے توکل کے، عاجزی کے، العجز و فخری،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے. جب عاجزی فخر ہے تو ان کے وارثین میں یہ عاجزی آنی چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے. علم چاہے کسی چیز پر ہو، مال پر ہو یا حسن پر ہو یا علم طغیان کمال ایمان، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کلا پھر عبادت، جیسے مال میں طغیان، علم میں طغیان، آگے بڑھاتے ہیں فوراً. اس سے عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی عبادت کیا اس کے اندر طغیان آتا ہے. اس طرح پر اصل براثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ ان کے احوال میں بھی ہم مقتدی ہوں، ان کے اقوال میں بھی، ان کے افعال میں بھی تب صحیح معنی میں وارث ہونے کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدارس قائم کیے ہیں انہی چیزوں کے سکھانے کے لیے. میرے دوست جو باتیں بیان ہوئی ہیں مجھے بہت اثر ہوا کہ الحمدللہ یہاں کے جو وارث جو ہوئے ہیں یا ان کے منتظم جو ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ان خصلتوں سے متصف تھے. آج وہ چیز ان کا ہو رہی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے اندر کیسی تواضع، کیسا انکسار، امام گنگوئی کے اندر کیسا انکسار، جامعیت بین العلم والعمل، سب کچھ حال میں بھی. آج کے بیان سے مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ احسانی یہاں کے بانیین بھی ان صفات سے متصف تھے جس سے مجھے خوشی ہوئی. اس وجہ سے مجھے بھی کہ آپ میں شریک ہو گیا اور آپ حضرات جو ہمارے ماضی میں جو ہمارے محتمین حضرات میں ہیں یا بانیین ہوئے ہیں، اللہ ان کے صفات حسنہ سے ہم کو بھی متصف فرمائیں اور تاکہ یہ جو ان کا گلشن ہے آگے بڑھے، ان کے خصوصیات کے ساتھ آگے بڑھے، عملی طور سے بھی اور علمی طور سے. ماشاء اللہ ابھی ایک کیا کتنی تصنیفات ہیں مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے بہت خوش ہوئی. علمی خدمات کو معلوم کر کے بھی خوش ہوئی. الحمدللہ مولانا تشریف لے جاتے ہیں کہ عملی خصوصیات سے بھی اللہ تعالیٰ ان تمام خصوصیات کو باقی رکھنے کے ساتھ ہمارے جو پرانے قدیمی علماء ہیں جو ہے کہ تلامذہ ہیں ان لوگوں کو بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اصل کو باقی رکھیں اور اصل کے ساتھ اس چیز کو ترقی دیں. میں اپنی خود مسلط سمجھتا ہوں یہاں مجھے آنے کی توفیق ہوئی، آپ نے دعوت دیا، مجھے اس سے فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے اداروں کو انہیں طریقوں پر چلنے کی اور چلانے کی توفیق فرمائے. دعا کریں گے.